وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس عالم کو محنتوں کا عالم بنایا ہے، اور یہ دنیا آج محنتوں کا میدان بنی ہوئی ہے۔ انسان اپنے تجربے اور اپنے علم اور اپنی عقلی پہنچ کے مطابق انہوں نے مختلف طریقے زندگی گزارنے کے بنائے ہوئے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، اور انسان کو یہ اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والا ہے، کمزور بنایا گیا اس کو۔ تو اور پھر جو اس کو علم کے وسائل دیے گئے وہ بڑے محدود، دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ محدود، اور سننے سے جو ہے علم حاصل ہوتا ہے وہ محدود، اور اس کی عقل کی سوچ بھی محدود۔ اس لیے انسان جو آپس میں مل کر زندگی گزارنے کا طریقہ بناتے ہیں وہ موت سے پہلے کی زندگی اور دنیا میں آنے والے حالات۔ اسلام بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو انسان کی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہے۔ کوئی کسی انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کا حکم نہ ہو، اور پھر ان احکام کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام بھیجے، اور نبیوں نے پاکیزہ طریقے ان احکام کو پورا کرنے کے لیے بتلائے، اور ان میں انسانوں کو دنیا آخرت کی کامیابی بتلائی۔ یہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو انسان کی صورت میں پیدا کر دیا تو یہ کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بڑے مرتبے والا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی اولاد انسانوں کو ہم نے بڑی عزت اور شرافت اور کرامت بخشی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ 4 قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں اپنے کلام پاک میں کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، اور انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا۔ موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت تو انسان کے اس دنیاوی عارضی زندگی اور امتحان کے لیے جو بنائی گئی ہے اس سے منتقل ہو کر ایک ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ انسان کا مستقبل آج کی صبح اور کل کا دن اور اگلا ہفتہ، اگلا سال اور یہ ہزاروں سال، یہ اس کا مستقبل نہیں ہے۔ انسان کا مستقبل آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ہر چیز کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسانوں جنات کو اپنی بندگی کے لیے، اللہ کی چاہت پورا کے مطابق پورا کرنے کے لیے انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا معراج ہے اور اعزاز ہے، اور انسانیت کا سب سے بڑا معراج ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ کی مان کر چلے۔ ما اريد منهم من رزق، کہ جب اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ کسی وقت بھی دل اس سے غافل نہ ہو، اور اللہ ایسے خالق اور رب ہیں کہ کسی وقت بھی انسان اس کے حکم سے خالی نہیں۔ اس کے حکم، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم، کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جیسے اللہ کے احکام اس میں نہ ہو۔ اے اللہ، پھر اپنے پالنے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا معاملہ کو صاف کر دیا۔ ما اريد منهم من رزق، میں تمہیں روزی کمانے میں لگانا نہیں چاہتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے اور اللہ نے
رسالت عطا فرمائی اور فرعون کی بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دعوت عطا فرمائی، ذمہ داری دی، اور بنی اسرائیل جس پر اللہ نے احسان کر کے ان کو عزت دینے کا ارادہ کیا کہ انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے ملک مصر کے منصب اور وہاں کی ساری سیٹیں اور چودراہٹیں وزارتیں ان کے پاس ہوتے ہوئے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، جس انسان کی زندگی میں ایمان اللہ کا دین ہوگا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے اور کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے اور اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ انبیاء کی اولاد تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن خلق، حسن تدبیر اور اخلاق کے ذریعے دعوت اور قول کے ذریعے دعوت اور عمل کے ذریعے دعوت اللہ نے، حالانکہ غلام بن کے آئے، پیسوں کے بکے اور خادم بن کر رہے، لیکن ان اتنے اونچے افعال نے کیا کیا کہ وہ عزیز مصر بن کر اور سارے مصر کے وہ بادشاہ بن گئے۔ اپنے بھائیوں کو بلایا، ماں باپ کو بلایا، اللہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری کی کہ اس زمانے کا سلام بڑے کے سامنے جھکنا تھا تو 11 جھکے ہوئے ہیں کہ ابا جان اللہ نے میرے اس خواب کو پورا کر دیا جو بچپن میں نے دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اتنی آزمائشوں اور اتنے مراحل کے بعد آج یہ خواب اللہ نے سچا کر دکھایا۔ بنی اسرائیل تو شام کے رہنے والے تھے، ایک اکیلا شخص مصر کی پوری حکومت، وہاں کے لہلہاتے کھیت، وہاں کے دریا اور نہریں اور وہاں کے سارے بالا خانے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی قدرت سے عطا فرما دیے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، میرے بندو میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ شہزادے اور یہ وہاں کے سردار، یہ وہاں کے قوانین، یہ وہاں کے وڈیرے اور یہ وہاں کے چودھری، لیکن جب اعمال بگڑنے شروع ہوئے تو نعمتیں چھننا شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اے میرے بندو، یہ دنیا بنائی تمہارے لیے ہے، زمین کو پھیلایا تمہارے لیے، پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑا تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے چل رہی ہیں، رات اور دن کا نظام تمہارے لیے چل رہا ہے، یہ زمین سے طرح طرح کے غلے تمہارے لیے اگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اگ رہے ہیں، فرشتے تمہاری خدمت میں ہیں، جاندار جانوروں کو تمہاری خدمت کے لیے، کسی پر سواری کرو، کسی کی نسل چلاؤ، کسی کا دودھ پیو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور کوئی تمہارے لیے بوجھ ڈھوئے، یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اور اللہ سمجھ ذات ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے نعمتیں نہیں چھینے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح کے جرائم کرنے پر اتنا بڑا جرمانہ لگاتے ہیں کہ انسان پوری زندگی روتا رہتا ہے، سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اے میرے بندو، جب تمہارے دل کا یقین بگڑے گا اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑیں گے تو یہ تمہارے حالات کے خراب ہونے کا سبب بنیں گے اور تم سے نعمتیں چھن جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کی یہ سنت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان میں تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری ایسی زندگی گزاروں جس سے تیری نعمتیں ٹل جائیں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا امت کو سکھانے کے لیے کہ اللہ کی نعمتیں اگر شکر کرو گے اور بڑھیں گی، وہ دینے والا ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر تمہارے اعمال بگڑے تو نعمتیں تم سے ٹل جائیں گی۔ اور اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہ امن دینے والے ہیں، اللہ عافیت دینے والے ہیں، لیکن جب تمہارے دلوں کے یقین بگڑیں گے اور تمہارے اعمال بگڑیں گے تو عافیتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجأت نقمتک، اور اللہ ایسے کریم ہے کہ جھٹکے بھی لگتے ہیں اور حالات بھی آتے ہیں کہ انسان توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اگر انسان زمین اور آسمان کے خلا
اور چاروں سمتوں کی جہتوں کی خلاؤں کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور اللہ کے سامنے نادم ہو کر اے اللہ آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا تو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو پاک کر کے انسان کو ایسا بنا دیتا ہوں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو بنی اسرائیل جب ان کی نافرمانیاں بڑھی تو ان سے نعمتیں چھین گئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ روحانی اعتبار سے کیا مرتبہ تھا نبیوں کی اولادیں، دنیاوی اعتبار سے کیا مناسب تھے ملک مصر ان کا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ عمل کر اور اپنے باپ کی مدد کر کہ وہ تیری سفارش کرے، جنت میں اس کے ساتھ ہو۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے تو اس کا نسب قیامت میں آگے نہیں کرے گا اس کو۔ اس لیے دین اسلام تو بنی اسرائیل پر جب اللہ نے احسان کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام 40 سال ان کی تربیت ہوئی اور 40 سال کے بعد اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اے موسیٰ، یہ بنی اسرائیل جن پر میرے اتنے انعامات ہوئے، یہ میرے اتنے نافرمان ہو گئے، سرکش ہو گئے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے حالات برے ہوئے۔ اے موسیٰ، ان کو صبر کی طرف بلاؤ کہ ناگوار حالات آنے پر یہ صبر کریں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کی دعوت دو اور ان کو توکل، اللہ پر اعتماد کرنا، یہ ایمان اللہ کی ذات پر یقین کہ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہاری ہر میدان میں، ہر حال میں اور ہر حاجت میں تمہاری کفایت کروں گا۔ اور اے موسیٰ ان کو نماز کی طرف متوجہ کرو۔ تو ایک بگڑی ہوئی قوم جس پر اللہ کی ناراضگی تھی اس کو سدھارنا، اس کو اللہ کے احکام کی طرف بلانا، اور فرعون اور اس کی ظالم قوم کو ظلم سے نکال کر ایمان کی طرف بلانا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ 2 قوموں کو بلانا، اکیلا آدمی، میرا بھائی بھی شریک ہو گیا، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، لیکن بیوی بچے ان کا نظام، بس یہ دل میں آیا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے سامنے کیا ہے؟ اے اللہ ایک چٹان ہے، کہا اس کو اپنا یہ عصا مارو جو میں نے تمہیں معجزے کے طور پر دیا۔ عصا مارا تو چٹان پھٹی۔ اے موسیٰ کیا ہوا کہ ایک اس چٹان کے اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا کہ اس کو بھی عصا مارو۔ جب عصا مارا اے موسیٰ کیا ہوا کہ یہ بھی ٹوٹا اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا، کہ اس کو بھی عصا مارو۔ عصا مارا وہ پتھر ٹوٹا، کیا ہوا کہ اندر خول ہے اور خول کے اندر ایک کیڑا ہے، ایک معصوم سی، ایک کمزور سی مخلوق کیڑا ہے۔ اے موسیٰ وہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اس کے منہ کے سامنے گھاس ہے اور وہ گھاس کو کھا رہا ہے۔ اے انسان تجھے میں بھول جاؤں گا؟ تو یہ تو آنکھوں سے دکھایا اور وہ جانور ہے۔ اے موسیٰ اس کی تشبیہ سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے موسیٰ اس کی تشبیہ سنو۔ یہ واقعہ میں نے ایک عالم جو ایک بڑی مسجد میں یمن کے ملک میں خطبہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ سنا تو تسبیح جو سنی تو اس کیڑے کی تسبیح۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ وہ کہ سبحان من یرانی، کیا ہی پاک ہے وہ ذات جو اس پہاڑوں اور پتھروں کے اندھیروں میں اور اس اندھیرے میں عرش پر ہوتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان یہ سب سے بڑے علم والا اور سب سے قیمتی کلمہ ہے اور سب سے بڑی کائنات کی گواہی ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے آسمانوں سے دیکھ رہی ہے۔ ولا یخفی علیہ مکانی، اللہ نے ہر مخلوق بنائی اور مخلوق کے کسی کو گھونسلوں میں، کسی کو بلوں میں، کسی کو دریاؤں اور سمندروں کی تہوں میں اور کسی کو غاروں میں اور کوئی انسان زمینوں پر اور کوئی یہاں جزیروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سب نے ارب مخلوق ہے۔ اے اللہ میں ایک کمزور سا کیڑا ہوں، تو نے مجھے 3 پتھروں کے اندر اندھیرے میں پیدا کیا۔ تیری ذات وہ ہے کہ میرا گھر تجھ پر مخفی نہیں ہے۔ ولا يخفى عليه مكاني
وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے جب بھوک لگتی ہے اور میں جب رزق کا محتاج ہوتا ہوں، نہ زمیندارہ ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی کھیت ہے، اور نہ کوئی راستے ہیں کہ میں چل کر رزق لے آؤں، ان 3 اندھیروں میں مجھے رزق پہنچا رہا ہے اور کبھی بھی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو بھئی دین اسلام وہ ایسا پاکیزہ طریقہ جو اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق بنایا، جو ارب ہا ارب انسانوں کی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہے، اور ہر شعبے میں اللہ کے احکام۔ اب وہ جب ایمان والے اس طریقوں پر چلتے ہیں تو اللہ ان کو چمکاتے ہیں، اور جب وہ چمکتے ہیں تو باقی جتنے بھی باطل طریقے ہیں اللہ ان کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان ایمان اور دین پر چلنے والوں کی زندگی کو دیکھ کر فوج در فوج اس دین میں داخل ہوتے ہیں، اور جب دین میں داخل ہوتے ہیں اللہ ان کی اس زندگی کی وجہ سے راضی ہو کر ان کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو اس زندگی کی زندہ ہونے کے لیے کیسے یہ زندگی زندہ، اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو چنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام، اور حضرات انبیاء کرام نے انسانوں کو اب دین کی طرف بلایا، لیکن اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، اس اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ تقوی ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے کہ اس کلمے کی حقیقت آنے کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی مسلمان کی اللہ کے لیے ہوتی ہے، کہ ہمارا عالم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے انسان تو اتنا اونچا ہے، تیرا ہر قدم، تیری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر دے گا، یہ تمہارے لیے جہنم سے بچا کر جنت کے بڑے درجات کے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ تقوی ہے کہ تقوی انسان کی زندگی میں آ جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی پاکیزہ زندگی کہ انسان کی زندگی اللہ کے احکام، ایک ایک حکم خوشبودار، ایک ایک حکم نورانی، ایک ایک حکم طاقت والا، ایک ایک حکم کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جب وہ انسان کی زندگی میں آتا ہے، تقوی والا بنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا تو میں اس کے لیے ہر تنگی سے راہیں نکالوں گا، اور میں اس کو اپنی قدرت سے رزق عطا کروں گا، اور ایسے رزق عطا کروں گا کہ عقل والوں کی عقل وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی۔ تو حضرات انبیاء کرام کلمے کی دعوت لے کر آتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اور اس کلمے سے ایمان انسانوں کے دلوں میں آتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین یہ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان والے کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، اور ایمان والے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے اور اس کی دعوت کے لیے حضرات انبیاء کرام، کہ انبیاء کرام خود لوگوں کے پاس جا کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی جہاں معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو تم پوجو، اکیلا اللہ معبود برحق ہے، تم اس کی جہاں عبادت پر آ جاؤ اور اس کے احکام کو نبی کے طریقے پر مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان کا ایک ذرہ ایمان والا محفوظ کر کے لے جائے تو قیامت میں اللہ دنیا سے 10 گنا رقبے کے اعتبار سے جنت عطا فرمائیں گے، ایسی جنت کی جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور جس کے محلات اور گھر سونے اور چاندی کے، یہ آخری درجہ ہے، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے، جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور جس کے درخت کے سائے پھیلے ہوئے ہوں گے کہ ایمان والا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو ایسا درخت اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگاتے ہیں کہ عربی گھوڑا 100 سال تک تیز رفتار تک دوڑتا رہے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں اس شخص کو
پوری کائنات اور انسانی تاریخ اور انسانی مجموعے میں سے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا ایمان اتنا کہ اللہ اپنی نظر سے اس کو دیکھیں گے، فرشتے بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور اس کو جب جہنم سے نکالا جائے گا وہ جل بھن کر ایسا اس کا جسم کوئلہ بنا ہوگا، گھسٹتے ہوئے نکلے گا۔ اور یہ نکلنا ایمان کے ذرے کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب وہ جہنم سے نکلے گا اور آگے چلے گا، مختلف حالات اور مختلف درجات والے بڑے قصے حدیث پاک میں آتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث کا قصہ، وہ نکلے گا آگے اسے جنت، اور جنت جو ہے اپنے زیب و زینت سمیت نظر آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے تم ایمان لائے ہو ذرہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو اس کو یہ خیال میں ڈالا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، اس میں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، تو وہ اللہ کے دربار میں لوٹے گا اور کہے گا اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میری جگہ ہی نہیں، تو نے اپنے فضل سے جہنم میں سے تو نکال دیا، جنت میں میری جگہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو۔ پھر وہ دوبارہ چلے گا اور جنت کے دروازے پر آئے گا، اللہ کی طرف سے اس کے خیال میں یہ ڈالا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اللہ کے دربار میں لوٹے گا اور کہے گا کہ اے اللہ بھری ہوئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جو تم نے دیکھا ہے یہ اور دنیا سے 10 گنا بڑی میں جنت عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، تو جس ایمان پر وہ جنت ملے گی اس ایمان پر اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے۔ تو حضرات انبیاء کرام ایمان کی دعوت کو لے کر آتے تھے، اور یہ ایمان اتنی بڑی دولت، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے توکل اور تقوی والے کو میں جو ہے ہر مقام پر میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو نقشوں کے مقابلے میں بھیجا۔ انسانوں نے، کسی نے اپنی زمینداری کو، کسی نے اپنی تجارت کو، کسی نے اپنی بادشاہت اور سرداری کو، اور کسی نے دنیا کے اسباب کو، ان کو جہاں اپنے سامنے رکھ کر ان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے کسی نبی کو کثرت کے مقابلے میں بھیجا، کسی نبی کو بادشاہت کے مقابلے میں بھیجا، اور کسی نبی کو تجارت کے نقشے کے مقابلے میں بھیجا، کسی نبی کو طاقت کے مقابلے میں بھیجا، تاکہ لوگ جو ان چیزوں پر یقین کریں ان سے یقین نکال کر اللہ کی ذات پر بلائیں۔ اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے نقشوں والوں کے مقابلے میں نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے سارے دنیا کے اس نقشوں سے یقین نکال کر اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود کہ اس کی بادشاہت، اس کا نظام اور اپنے نظام پر کنٹرول، اس کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ نظام تو میں چلا رہا ہوں، یہ زمینوں کے غلے میرے پاس آ رہے ہیں اور میرے اسٹوروں میں جمع ہو کر جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، تو ان کا رب تو میں ہوا۔ انسان جب اس کی عقل اندھی ہوتی ہے تو ایسا وہ اندھیریوں میں گرتا ہے اور ایسی بے وقوفی والی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری آیات سے اعراض کرتا ہے تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کے دل سے سکون چھین لیتے ہیں، اور زندگی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا میں محلات ہوتے ہوئے اور جہاں پیسوں کے ریل پیل ہوتے ہوئے اور خادموں اور فوجوں کی اور حفاظت والوں کی تعداد ہوتے ہوئے دل میں ذرہ برابر اس کے سکون نہیں ہوتا، زندگی کو اللہ اجاڑ دیتے ہیں۔ اور قیامت میں جب میدان محشر میں اٹھے گا، نحشرہ یوم القیامت اعمی، تو قیامت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ چیخے گا کہ دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، آج اندھا کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو میری آیات کو تو نے بھلایا تو آج تجھے بھلا دیا گیا، تم نے دل کی بصیرت جو ہے اس کو حاصل نہیں کیا، آج تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بھیجا کہ یہ نمرود جو میری مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، اس کے باطل کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعوت لے کر آئے۔ اور واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جہاں گھر کے لیے اناج کی ضرورت ہوئی تو جہاں نمرود تھا وہاں پہنچے، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، غلہ مل جاتا ہے لے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی
نمرود نے کہا کیا کیسے آئے؟ کہ میں غلہ لینے آیا ہوں۔ کہا مجھے سجدہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تو تمہاری الوہیت اور بادشاہت کا انکار، لا الہ الا اللہ، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ کہا جب میرے سامنے نہیں جھکاؤ گے تو میں غلہ بھی نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے کہ یہ رب ہے ہی نہیں اور یہ تو باطل پر ہے۔ کہہ رہے جو انہوں نے ٹھیلا لیا ہوا تھا، راستے میں ان کو ایک ٹیلا ملا جس پر وہ یہاں ریت تھی، ٹیلے میں سے ریت سے وہ ٹھیلا بھر لیا اور گھر میں ایک طرف ڈال کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گھر والوں نے کہا اے ابراہیم اٹھیے، روٹی تیار ہے، کھا لیجیے۔ کہ روٹی کیسے تیار ہوئی؟ کہا جو آپ گندم لائے تھے ٹھیلے میں اس کو ہم نے پیسا اور پیس کر اس کو روٹی بنا کر تمہارے سامنے دی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جس کی سنت کہ تم جو ہے بیجوں کو ڈالو اور اس مٹی سے ایک بیج سے 100 بنیں گے اور 6 مہینے بعد تم اس کو لاؤ گے، یہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات پر توکل کرنے والے اپنے نبی کے لیے انہی ریت کے ذرات کو جہاں گندم بنا دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اس قوم کو دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں قوم بتوں کو پوچھتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس پر بڑے رنجیدہ۔ ایک دن قوم ان کا ایک میلہ لگتا تھا اور ایک عید ہوتی تھی، ایک ان کی تفریح تھی، پوری قوم اس کی طرف گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی خرافتوں میں مشغول ہوں گے اور یہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال کریں گے اور میری طبیعت تو اس طرف نہیں چلتی، کہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ وہ سب چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں غم تھا کہ یہ قوم کیسی بے وقوف ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ان کو پوچھتی ہے، جو بت نہ جو ہے وہ مکھی اڑا سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تفاسیر میں آتا ہے ایک ہتھوڑا لیا اور سارے بتوں کو توڑا اور توڑ کر جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر وہ ہتھوڑا رکھ دیا اور آرام سے آ گئے۔ اب وہ قوم اپنے سارے کھیل کود اور ادھم اور خرافاتیں پوری کر کے تو معبودوں کے لیے نیازیں چڑھاتے تھے، ان کے سامنے کوئی ہدیے پیش کر کے جب آئے تو دیکھا سارے ہی بت ٹوٹے ہوئے، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، اور دیکھا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ کون کر سکتا ہے؟ کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، کہ یہ تو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس نے کیسے کیا؟ یہ کسی نے کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا آلہ قتل کس کے پاس تھا؟ کہ وہ تو بڑے بت کے پاس تھا۔ کہ جس کے پاس آلہ قتل ہو یہ قاعدہ ہے، وہ قاتل ہے، اس نے مارا۔ کہ وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو سن بھی نہیں سکتا، وہ تو اپنے اوپر مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، وہ کیسے قتل کرتا ہے؟ اے میری قوم کیوں اتنے بے عقل ہو گئے، جو اتنے کام بھی نہیں کر سکتا تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سب جمع ہوئے، انصروا آلہتکم، کہ یہ خدا جو تمہاری مدد کے محتاج ہے ان کی مدد کرو۔ تفاسیر میں آتا ہے انہوں نے ایک میدان جس میں ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور منتیں مانی، اور جب وہ میدان لکڑیوں سے بھر گیا تو اس میں آگ لگائی تو یہ آگ کا ایک سمندر تھا، اور اس کو بیچ میں ڈالنا، ابراہیم علیہ السلام بیچ میں جائے ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو شیطان ایسے موقع پر آتا ہے، شیطان ایک انسان کی صورت میں آیا اور اس نے منجنیق کے ایک مشین کے اس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دو، تو منجنیق سے بنائی گئی پہاڑوں پر رکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ پر بھروسہ ہو اللہ اس کو پریشان نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اس منظر سے ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہے اور مطمئن ہے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور میں تو اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، جو میرے لیے بہتر ہے، میری جان جائے اللہ کے لیے تو میں تو اس پر راضی۔ فرشتے چیخ پڑے، اے اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالے جا رہا، کہ میرے خلیل سے پوچھ لو اگر تمہاری مدد چاہیں تو وہ تم کی مدد کرو۔ فرشتے آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر اس کو حکم دے یہ پہاڑوں کو ہاتھوں پر اٹھا کر 2 پہاڑوں کو ملا دے، یہ ساری قوم جو منظر دیکھ رہی ہے ان کو دانے کی طرح پیس دے۔ یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، ہوا کو اڑا کر آگ کو اڑا کر ان پر ڈال دے،
اس کو حکم فرمائیں اور یہ پانی کا فرشتہ ہے، پانی برسا کر یہ آگ بجھا دے۔ کہا مجھے حاجت تو ہے، اما الیکم فلا، لیکن میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ حسبی اللہ، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز ہے۔ کہ ادھر سے جھٹکا لگا اور ابراہیم علیہ السلام فضاؤں میں، تو ابراہیم علیہ السلام کلمہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کیجیے، ٹھنڈ سے تکلیف نہ ہو، کہ ٹھنڈ زیادہ ہو تو انسان کوٹ اپنی کیا کچھ پہن لیتا ہے، ہیٹر جلائے جاتے ہیں، کہا سلامتی والی، تو اللہ نے سلامتی والے بنایا، اور وہی آگ ایک ہی وقت میں ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اس کو جلا دیتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہوئے اس کے کسی تار کو اور ابراہیم علیہ السلام کے کسی بال کو بیگا نہیں کرتی اور جلاتی نہیں ہے۔ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اب فرعون نے تو یہ سب کچھ کیا کہ نمرود نے کہ میری تدبیر چلے اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے کہ رہتی دنیا تک لوگ کان پکڑیں کہ ان کا کلمہ نہیں کہنا۔ بہشتی دیور میں اور علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی جو اپنے محل سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، فوراً چلا اٹھی کہ میرے باپ کا دین اور اس کا مذہب طریقہ زندگی غلط ہے، میرا باپ باطل پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ اللہ قربانی پر ایسے نقشے بدلتے ہیں۔ تو اس روایت میں ہے کہ اس نے پوچھا اے ابراہیم کیا میں بھی اس آگ میں آ سکتی ہوں، یہ مجھے نہ جلا؟ کہاں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، صدق کے دل سے پڑھو اس آگ میں آ جاؤ، تو ہر اس کلمہ پڑھنے والے کو آج آگ نہیں جلائے گی۔ تو دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ساری انسانوں کی زندگی کو شعبوں کو محیط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہو جائیں اور تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے ہم کھول دیتے۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، اور ہوتے ہوئے سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہ دنیا خواہشات اور گمراہی کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ اللہ نے انسانیت پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ اتنی پس قوم کہ جس کو غلام بنایا گیا ہے اور جس کے بچوں کو کہ یہ بڑے ہو کر حکومت کے خلاف نہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کی عورتوں کو کہ یہ ہمارے گھر کے کام کریں، نوکرانی اور باندیاں بن کر رہے ہیں، ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کمزور اور پس قوم کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے کا ارادہ، ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کو امام اور مقتدی بنانے کا ارادہ کیا، اور ان کو دنیا میں طاقت دینے کا ارادہ کیا، ان سے ان کی بدعملی کی وجہ سے چھینے ہوئے ملک کو واپس دینے کا ارادہ کیا، اور سالوں سے جو ان کا دشمن ان کو پیس رہا تھا اور ان کے جو ہے کلیجوں میں آگ لگا رہا تھا، اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سب کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہیں ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فوجیں نہیں ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام فیکٹریاں لے کر نہیں آئیں گے، کھیتوں کو آباد نہیں کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہتھیار نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پہچان کرانے والے ہوں گے اور اللہ کی چاہت کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اس دعوت کی بنیاد پر اللہ ان سارے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اللہ تو قادر ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ امر کن کہہ دیں وہ چیز بن جاتی ہے۔ ساتوں آسمانوں کو، 7 چھتوں کو اللہ نے امر کن سے بنایا۔ اوحی اللہ الی السماء ان کونی فکانت، اے 7 چھتیں بن جاؤ، تو یہ 7 چھتیں بن کر کھڑی ہو گئی۔ اوحی الی الارض ان کونی فکانت،
زمین جو پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا، پھر جہاں پر بیت اللہ ہے وہاں سے ایک بلبلہ اٹھا، اللہ نے اس کو کثیف کیا اور اس کو پھیلایا، تو 70% یہ سمندر اور جو ہے 30% یہ خشکی، یہ زمین بن گئی اللہ کے امر کن سے۔ لیکن پانی کے تھپیڑے اور موجیں اس کو ہلا رہی تھی، اللہ نے اپنے امر کن سے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا۔ یہ تو اللہ کی طاقت تخلیق کے اعتبار سے۔ یہ دنیا بنی، آدم علیہ السلام اکیلے، حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، آگے ان کی نسل چلی، دنیا ساری خالی تھی، آبادیاں بڑھتی گئیں، بادشاہتیں بنتی گئیں، قومیں آتی گئیں، اور آج 7 ارب انسان آباد ہیں۔ اور کب اللہ قیامت قائم کریں گے؟ انسانوں کی نسلیں چلتی رہیں گی، یہ ترقی کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ جہاں اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے سور پھونکو، تو وہ سور پھونکیں گے، اللہ ساری کائنات کو نیست اور نابود کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف انعم، اے میری امت، تمہارا رہبر اللہ کا حبیب تمہارا رسول تمہیں بتا رہا ہے کہ میں کیسے دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا کر گزارنے کی کوشش کروں۔ میرے سامنے دنیا کی فنا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور کان کو اللہ کے امر کی طرف لگایا ہوا ہے۔ جب ایمان والے چلے جائیں گے اور ایک اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا، اللہ فرمائیں گے اے اسرافیل آج سور کو پھونک دے، آج ساری کائنات کو ختم کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا۔ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اے فرشتوں کون باقی رہا؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تیری ذات ہے اور ہم 4 ہیں، ملک الموت ان 3 کی روحوں کو بھی نکالو۔ وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام گرے، میکائیل علیہ السلام گرے، جی ہاں، اور پھر اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ اللہ فرمائیں گے کون باقی رہ گیا؟ وہ فرشتہ عرض کرے گا اے اللہ تیری ذات اور میں باقی ہوں، کہا تو بھی مر جا، روحیں نکالنے کے لیے مجھے تیری بھی ضرورت نہیں، اور کائنات فنا ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے لیے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اے انسان ایمان والو دھوکے میں نہ پڑو، یہ دکانیں، یہ مارکیٹیں، یہ کھیت، یہ کارخانے، یہ سیٹیں، یہ بادشاہتیں 100 سال پیچھے جاؤ تو کوئی اور تھا، اور ان کو بھی دھوکہ لگا ہوا تھا، ان کے ناموں کی تختیاں لگی ہوئی تھی، بڑا ڈنکا ان کا بجتا تھا، بڑا امر فوجیں ان کی تھی۔ آج وہ کہاں رہ چلے گئے، کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اگلے 100 سال میں تم بھی نہیں ہوگے، تمہارے کوئی اور ہوں گے، تو بادشاہت اللہ کی ہے، اس کو مان لو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ہمیشہ سے اور آج تک اور ہمیشہ ساری کائنات کی ملکیت اور بادشاہت اکیلے اللہ کے لیے ہے، جو غالب ہے اور بڑے دبدبے والا ہے۔ پھر ایک حساب کا دن قائم ہوگا۔ اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا، اتنی بڑی عزت دی، اتنی بڑی شرافت دی، اتنی صلاحیتیں دی، ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا، کیا تمہارے نفس سے اٹھنے والی خواہشات کے لیے میں نے کیا؟ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں تو سب سے بڑے مقصد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ آج حساب ہوگا۔ تو اس حساب کے دن کے لیے اللہ اس زمین کو پیدا کریں گے اور اس زمین کو تانبے کا بنا دیں گے، اور اس زمین میں کوئی گڑھا یا ٹیلا نہیں ہوگا، برابر ہوگی، اور اللہ انسانوں کے ان جسموں کو جمع کریں گے، ان کے اجزاء کو ریڑھ کی ہڈی پر، اور جمع کر کے بارش ہوگی، یہ انسان اس زمین سے اگیں گے، روحیں ان میں ڈالی جائیں گی، اور اللہ کا دربار لگے گا، جنت اور دوزخ کو لایا جائے گا، اور فرشتے گھیر لیں گے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ مجرمین چیخیں گے این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کوئی جگہ نہیں پائیں گے، اور اللہ کا دربار قائم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہماری ترتیب وہ تھی کہ آدم علیہ السلام سے دنیا چلی، ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، اور انسانوں نے اس میں زندگی گزاری، اور پھر قیامت آ گئی، اور ایک میدان محشر ہے۔ یہ میدان محشر قائم کرنا اور انسانوں کو زندہ کرنا، ان کے جسموں کے اجزاء کو جمع کرنا اور ان میں روحیں ڈالنا اور ان کو میدان میں جمع کرنا، اے میرے بندو یہ تمہارا رب کتنی دیر میں کرے گا؟ جتنی دیر میں تم ایک کام کرتے ہو، وہ کیا آنکھ بند کر کے کھولتے ہو، جھپکتے ہو، اتنی دیر میں یہ سارے منظر کو قائم کر دوں گا۔ اس اللہ سے تعلق جوڑو،
ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. ہر اپنے بندے سے، انسان سے میں پوچھوں گا. انسان بنایا تھا، صلاحیتیں دی تھی، تمہارے جسم کے نظام چلائے تھے، اتنی نعمتیں دی تھی. بتاؤ آج کے دن کے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ آج کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہیں. آج نہ تمہیں مال فائدہ دے گا، نہ تمہارا دنیاوی ہنر فائدہ دیں گے، نہ وہاں کی بادشاہتیں فائدہ دیں گی، نہ کوئی رشتہ داری فائدہ دے گی. آج اگر ہے تو ایمان اور اعمال. تو دین اسلام وہ زندگی کا مبارک طریقہ، اور جس کو انبیاء لے کر آتے تھے، اور انبیاء کی محنت لا الہ الا اللہ کی دعوت سے شروع ہوتی تھی کہ اس سے یقین بنتا ہے اور ساری کائنات کا تاثر و یقین نکلتا ہے، اور اس پر انسان کے دل میں وہ اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کے احکام اترتے ہیں. فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. اور پھر اس دین اسلام میں، اس طریقہ زندگی میں سب سے اہم اللہ کی عبادت، کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام، کہ اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام بنائیں. اللہ کے احکام اور ان حکم میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. یہ نماز کتنی عزت والی چیز ہے، کتنے انسان کے لیے یہ فائدے والی فضیلت والی چیز ہے. یہ نماز اللہ نے کہاں عطا فرمائی کہ سارے احکام دنیا میں اترے. اس نماز سے امت کو نوازنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معراج کی فضیلت سے بخشا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے بلایا. پھر بیت اللہ میں آئے، سینہ چاک کیا گیا، براق کے اوپر سوار کیا گیا، آن کی آن میں بیت اللہ، وہاں بیت المقدس میں پہنچے، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں میں، پہلے آسمان پر انبیاء ملے، دوسرے آسمان پر تیسرے آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کے دربار میں پہنچے. حضرات صحابہ کرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بادشاہوں کی طرف بھیجا تو ہرقل روم کی طرف ایک جماعت گئی، اور جماعت جا کر انہوں نے ہرقل روم کو دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اور اللہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لے کر آئے ہیں. ہم بڑی جہالت میں تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اللہ نے اپنا دین اتارا، دین میں اللہ کے احکامات، اور اللہ نے ہمیں اخلاق دیے، اور اللہ نے ہمیں بڑی عزت عطا فرمائی، تو اس کے دعوت لے کر آئے. اس نے کہا بھائی دیکھو عرب علاقے کے کوئی ہیں؟ تو غالباً ابو سفیان کا جماعت وہاں تجارت کے لیے گئی ہوئی تو ان کو بلایا گیا. اب ہرقل روم براہ راست ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ اچھا وہ نبی، اس نے کس چیز کی دعوت دی، اس نبی کے اخلاق کیا ہیں، جو ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ واپس تو نہیں لوٹتا. اب جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ علامات نبوت میں سے ہیں، علامات نبوت میں سے ہیں. ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، کہ ان کی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے. ہم تو مکہ میں ان کے دین کو جہاں مقید کرنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں، اور آج ہرقل روم یہاں تک ان کی آواز پہنچ چکی. وہ مدینہ گئے، وہاں سے دین پھیل رہا. کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات ذکر کروں کہ جس کی وجہ سے اس بادشاہ کے دل میں یہ تأثر ہے ختم ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں بری رائے ہو جائے، لیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملی. لیکن ایک بات پھر میرے دل میں آئی، اور میں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ ہم اپنے عقل کے ترازو میں تولیں اور دیکھیں تو عقل میں یہ بات نہیں آتی، غلط محسوس ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ تو یہی ہے کہ دین کو عقل کی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، ہماری عقل سے اوپر اللہ کا دین شروع ہوتا ہے. کہا انہوں نے ایک دن صبح کو بتایا کہ آنے والے فرشتے میرے پاس آئے، میرے پاس براق سواری لائی گئی، اور براق کے ذریعے مجھے راتوں رات بیت المقدس پہنچایا گیا، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا، اور اللہ کے دربار میں نے حاضری دی. جنت اور دوزخ کے مناظر میں نے دیکھے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. پھر بعد میں بیت المقدس آئے اور میں بیت اللہ میں آ گیا، اور ابھی رات گزری نہیں تھی. کہا یہ بات کوئی سمجھ میں آ سکتی ہے کسی کی؟ عقل سے سوچا جائے بالکل سمجھ نہیں آ سکتی. تو بڑا اس نے وار کیا. تو وہ بادشاہ، اس کے جو پادری تھے اور علماء تھے، ان میں سے ایک آگے بڑھا، بادشاہ سلامت مجھے اجازت ہے میں بات کروں؟ کہ کرو.
کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ تو تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہا جن تاریخوں کی اور جن سالوں کی یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت میں بیت المقدس میں وہاں کے خدام میں سے تھا، بیت المقدس کی صفائی اور دروازے بند کرنا میرے ذمہ تھا۔ تو ایک رات میں نے دیکھا کہ جب سارے کام پورے کر کے کھڑکیوں دروازوں کو بند کرتے ہوئے جب بڑے گیٹ کی طرف آیا، کھلا ہوا تھا، میں نے اس کو دھکا لگایا تو وہ ایسا جام تھا کہ اس کے اوپر پہاڑ شاید کسی نے رکھ دیا ہو۔ تو میں بڑے کوشش کرتا رہا، لوگوں کو بلایا، حتیٰ کہ ترخان کو بلا کر کچھ جگہوں کو چھیلا کہ شاید کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، لیکن مجال ہے وہ دروازہ ہٹا ہو۔ تو پھر میں اس میں اللہ کی مرضی ایسی ہے، اسی حال میں چھوڑ کر چلا گیا اور میں رات کو سویا، اور صبح جب آیا تو مجھے وہاں پر جانوروں کے باندھنے کی اور کسی ہزاروں لوگوں کے آنے کے نشانات اور فضاؤں سے مجھے معلوم ہوا، اور جب میں نے اس کو دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنا ہلکا پھول کی طرح تھا کہ دروازہ اپنی جگہ پر جا کر بند ہو گیا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی رات ہے جس میں اللہ اپنے نبی کو بیت اللہ سے بیت المقدس لائے تھے، اور ساتوں آسمانوں پر اللہ کے دربار میں پہنچے، اور اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین یہ تحفے اور ہدیے اللہ کے نبی نے پیش کیے، اور ہم بھی انہی تحفوں کو لے جائیں گے اللہ کے دربار میں لے جانے والی۔ اے اللہ میری قولی عبادتیں، اے اللہ میری مالی عبادتیں، اے اللہ میری جانی عبادتیں، یہ عبادتیں میں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ قیامت میں اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے دربار میں جب یہ تین تحفے پیش کیے، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو تین تحفے ملے اور تین اعزاز ملے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی اللہ کی طرف سے تم سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ اللہ کے رسول ایسے سخی اور امت پر ایسے شفیق کہ مکے میں اور مدینے میں رہتے ہوئے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنی امت کو نہ بھولے، اور راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور امت تک اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول دنوں میں محنت کرتے رہے، اور ساری قربانیاں جھیلی اور ساری مشقتوں کو آپ نے جھیلا، دنیا میں بھی نہیں بھولے۔ اور جب اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو اب یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں، السلام علیکہ، خاص تجھ پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ سلامتی والی نعمت اپنے لیے خاص نہیں کی، تو کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو سارے نیک بندوں پر، کیونکہ بندہ وہی ہو جو نیک ہو۔ جو انسان کفر پر مرا، کفر پر جی رہا ہے، وہ کسی اکرام کا مستحق نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ، جتنے فرشتے تھے ہر ایک کی زبان پر کہ یہ اللہ کی ذات اور یہ ان کا پیارا نبی، اور ایسے ان کے معاملات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ نماز وہاں پر امت کو ملی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ رسول کہ دنیا میں بھی امت کو نہیں بھولا، ساری راتیں دعاؤں میں گزرتی اور سارے دن اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور مشقتیں جھیلتے تھے، ورنہ آپ تو بخشے بخشائے تھے۔ اور جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں بھی اللہ کے رسول امت کو نہیں بھولے، اور قیامت میں بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، قیامت میں تیرا دربار لگے گا، حساب کتاب کے لیے تو جمع کرے گا، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اس وقت بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، تیری امت کریم رب اور رؤوف الرحیم نبی ان دو کے بیچ میں ہوگی، اس لیے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تمہاری زبان پر قیامت میں ہوگا اے میرے رب، جبکہ نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، آپ کی زبان پر ہوگا اے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ تو میری طرف سے جواب ملے گا رحمتی رحمتی، اے رحمت للعالمین نبی، تیری امت کے لیے میری رحمت ہے۔ یہ تو اللہ کے دربار میں۔ اور کیا قیامت میں جب اللہ کے رسول، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا جنت میں سب سے پہلے جانا
آپ کا سب سے بڑا مقام، اور میدان محشر میں بھی آپ کا مرتبہ نبیوں کی سرداری والا مرتبہ ہوگا، تو ہم آپ کو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی امت کو نہیں بھولوں گا، قیامت کے دن اگر تم دیکھنا چاہو، یا میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنی امت کا انتظار کروں گا، ایمان اور اعمال والوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور یا میں اپنی امت کے لیے جب ان کے نامہ اعمال تلیں گے، مقام محمود آئے گا، جو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہ آئے گا اور حکم ہوگا آپ اس میں بیٹھیں، اور سب سے پہلے آپ کو جنت میں لے جایا جائے، تو اللہ کے حکم عدل بھی نہیں کرنی اور امت کو بھی نہیں چھوڑنا، اس پر ہاتھ رکھ لیں گے کہ اللہ کا امر پورا ہو جائے، اور پھر امت کے ساتھ ہوں گے کہ ان کی سفارش کریں۔ کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اور کہا تیسرے مقام پر جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، پل صراط کا پل بال سے باریک، تلوار سے تیز اور جہنم کے اوپر، اور 1500 سال کا راستہ ہے، اس پر سے گزرنا ہے، اور وہاں ایمان کی اور اعمال اور دین کی طاقت سے گزرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی مدد فرمائیں گے پل صراط سے گزرنے پر۔ تو وہاں پر اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار سے آنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، تمہاری امت کے لیے 50 نمازیں میں دیتا ہوں، 50 نمازیں۔ یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان مناجات، یہ نماز اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش اور 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ جو 24 گھنٹے ہیں، 50 نمازیں ہوں، ان کے لیے وضو استنجا بھی کرنا ہو، تو بھئی کس چیز کے لیے وقت بچتا ہمارا؟ اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت بس نماز میں، یہ مناجات ہے کہ انسان جب نماز میں داخل ہوتا ہے، وضو کر کے آتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دو۔ اور یہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، اے کائنات دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ ایسے قدردان ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنے اونچے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور اللہ بھی اس حوالے کرنے کو اتنی محبت سے لیتے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم سر جھکائیں گے اور کائنات میں کسی کی بات مانیں گے تو تیری ہی بات مانیں گے، اور پریشانیوں کے آنے پر تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وہ میرا بندہ مجھ سے کتنا اچھا عہد کر رہا ہے۔ اور یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ اتنی تعریف اور ایسے الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں اتارے، اور قرآن کی ابتدا ہی اس سورہ فاتحہ سے کی۔ تو سکھانے والے بھی اللہ ہیں، یہ علم اللہ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، میرے بندے نے رب العالمین جو اکیلا ہوں اس کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کر کے رہوں گا، میں اس کو عطا کر کے رہوں گا، جو اس کی سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اسی پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کن کا پاکیزہ طریقہ زندگی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا پاکیزہ طریقہ اے اللہ ہمیں دکھا دے کہ جی ہمیں علم چاہیے، ہمیں رہبری چاہیے، ہمیں زندگی کے شعبوں میں رہنمائی چاہیے، کوئی بتانے والا ہو۔ اے میرے بندے، سورہ فاتحہ میں نے تجھے دعا کے آداب بتلائے، اور میں نے اپنے رب سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے وہ الفاظ بتلائے، اور تو نے مجھ سے مانگا، اور تو نے سب سے بڑی دولت ہدایت مانگی ہے جو تیری سب سے بڑی حاجت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تیری رہنمائی کے لیے پوری 30 پاروں کی 6666 آیات کا کلام پاک میں تیرے لیے اتارتا ہوں۔ اور یہ ایسا قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی میں حفاظت کروں گا اور اس کی یاد کرنے کو آسان کروں گا۔
اور یہ تمہارے دلوں میں محفوظ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں جا کر تورات لے رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اس امت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر میں اے موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت آئے گی کہ ان کی نبی پر جو میں ایک بہت بڑی سب سے بڑی کتاب اتاروں گا، وہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ کر دوں گا، اور وہ سینے میں لے کر جہاں دنیا میں چلیں گے۔ اے اللہ اتنی پیاری امت مجھے عطا فرما۔ اے موسیٰ نہیں، اس امت کو میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹ کر رکھا ہے۔ تو پوری کتاب اس میں رہبری اور رہنمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آیت بھی معلوم ہے تمہیں، اس کو دوسروں کو سکھا دو، سیکھو اور سکھاؤ۔ اور اللہ کے علم لینے کا اتنا آسان طریقہ، اللہ نے اپنے نبی کو امی رکھا۔ امی یہ کوئی گھٹیا لفظ نہیں ہے، امی یہ بہت بڑے اعزاز والا لفظ ہے۔ ہم جتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور بڑے سیاستدان بنے، بڑے فلسفی بنے، بڑے تجارت کے اصول کو، ہم محتاج ہوئے قلم کے، ہم محتاج ہوئے سیاہی کے، ہم محتاج ہوئے کاپیوں کے، ان کی احتیاط کے بعد ہم محتاج ہوئے سکھانے والوں کے، ان کے شاگرد بن کر کچھ تھوڑا ہمیں علوم آیا ہے۔ اللہ نے اپنا علم اپنے نبی کو بغیر ان چیزوں کا واسطہ بنے اللہ نے اپنے علم جو ہے اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ اور یہ علم انسانوں کی حاجت ہے۔ جو اس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے وہ صحابہ ہیں، وہ مکے والے ہیں، اور مکے والوں کو پوری دنیا میں امی کہا جاتا، امیون۔ یہ تو ان پڑھ ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو امی کہتے ہیں مکے میں صرف 13 شخص تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، باقی سب اللہ کے نبی نے جو علم اللہ نے اتارا سارا اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے امی ہوتے ہوئے سارا علم وہ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں زندہ کیا، اور اس علم کی امانت کو امت کی طرف منتقل کر دیا۔ امی ہونے کی حالت میں اللہ نے اس علم کا سینے سے سینے کی طرف منتقل ہونا اور عمل سے عمل کی طرف منتقل ہونا اتنا آسان کر دیا کہ ایسے اللہ نے اس امت تک یہ علم پہنچایا۔ قرآن کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے وضو کا طریقہ سکھائیے، حضور اتر کر وضو کر کے دکھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ، ان کی احادیث کے بارے میں آتا ہے کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ، پاکیزہ انسان ہو جائے، وضو جو انسان کا ہتھیار ہے، اور وضو پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو ہمیشہ باقی رکھا کرو، جب ٹوٹ جائے وضو کر لیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کر دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے وضو کا اہتمام کیا تو کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے میرے رزق میں وسعت کر دی۔ یہ وضو، اے بلال جنت میں گیا، میں نے بہت جس درجے میں گیا، تمہیں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، وہ کون سا تیرا عمل ہے؟ اے اللہ کے رسول ہر وقت پاکیزہ اور باوضو رہتا ہوں، جب بھی پاخانہ پیشاب یا وضو ٹوٹا فوراً میں وضو کر لیتا ہوں۔ کہا اسی کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ مقام مرحمت فرمایا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جی ہاں، تو 50 نمازیں اس امت کو ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، 50 نمازیں میری امت کو دی۔ بس یہ امت اور اللہ کا گھر، نماز، ہر وقت نماز، رکوع سجدہ، ایمان والے کا ایک سجدہ فرشتوں کی لاکھوں سالوں کی عبادت سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہ نماز، مؤذن اذان دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانیت اور یہ قوم، میری قوم نے بڑے معجزات دیکھے، بڑے اللہ کی مہربانی، لیکن جب احکام آئے تو انکار کر دیا۔ 50 نماز نہیں پڑھ سکتے، واپس جائیے۔ اللہ کے دربار میں پھر حاضری ہوئی، اے اللہ کچھ کم کر دیجئے، امت کمزور ہے۔ کہا چلو 5 معاف کر دیے، 45۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام 9 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا، 5 اللہ کم کرتے رہے، اور 5 پر آ کر بات ٹکی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک دفعہ پھر جائیے اور کم کروا لیجئے، کیونکہ امت طاقت نے کہ اے موسیٰ اب تو شرم آتی ہے، اللہ نے اتنی نمازیں کم کر دی، اور اس سے بھی میں کم کرواؤں؟ میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے، اللہ کے گھر میں نہ آ سکے، میں ان 5 ہی نمازوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، آواز آئی اے پیارے نبی تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی اور میں اجر 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ یہ نماز اللہ کا امر ہے،
یہ نماز انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ اس نماز پر کہاں ہمیشہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امت 50% نماز پر آ جائے تو اللہ دشمنوں کی ترقی کو روک دیں گے اور مسلمانوں کے تنزل کو روک دیں گے، اور مسلمان 51 52 آگے نماز کے لیے پڑھنا شروع ہوگا، اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا امر ہے، یہ ایسا امر ہے، اللہ کے گھر، اللہ یہ امت، اس کو نمازیں دی گئی، یہ عبادت والی امت ہے، اس لیے یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور کہاں مسجدیں نہ ہوں تو میری امت کا خاصہ یہ ہے، پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لیں، یہ پاک ہو جائیں گے، اور مسجدیں نہ ہوں تو یہ زمین پر پاک زمین پر کھڑے ہو کر اذانیں دے کر نماز پڑھیں، تو پوری مسجد زمین میری امت کے لیے عبادت گاہ بنا دی گئی ہے، عبادت گاہ بنا دی گئی ہے۔ اور نماز میں انسان 2 رکعت فرض نماز، 2 رکعت، یہ زندگی کی نفلوں، ہزاروں سالوں کی زندگی کی نفلوں سے افضل ہے۔ وضو کر کے آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو نماز میں کیا ہے کہ ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان ایسا ہو کہ نماز میں تو اللہ کے علاوہ کہیں دھیان جائے نہیں، دل کو بھی اللہ سے لگانا، اور پھر جب سے اللہ اکبر کہا سلام پھیرنے تک زبان بھی اللہ کے حکم کی مقید ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ہاتھوں کی پابندی بھی، ہاتھ بھی اللہ کے احکام کے پابند ہیں، پاؤں کو کہاں رکھنا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور کانوں کو کس طرف لگانا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ انسان چند منٹوں کے لیے اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے تو اللہ ایسا پاکیزہ بنا دیتے ہیں اس کو کہ اب یہ جس شعبے میں بھی جائے گا، جس جگہ بھی جائے گا، اس کے اعضاء سے اللہ کے حکم صادر ہوں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں تو نمازوں پر آئیں اور نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ایسے نماز پڑھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کہ ابو سفیان کا لشکر شام سے ہر مکے والے جو دشمن تھے اور اسلام کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے، مدینے میں بھی تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، تو ہر پورے مکے والوں کے پیسے تجارت کے لیے ابو سفیان 20 یا 25 آدمی یا زیادہ آدمی ان کو اور شام سے ان کے لیے سامان لے کر آئے، اور ان میں ہتھیار بھی تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ابو سفیان یہ لشکر لے کر آ رہا ہے، اور تم سے وعدہ ہے کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہارے حصے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو وہ لشکر آ رہا ہے، یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، تو فساد برپا ہو اور لڑائی ہو، خون ریزی ہو، اس لشکر کو چند آدمی ہم گھیر لیتے ہیں اور ان سے یہ سامان لے لیتے ہیں۔ بتاؤ کون تیار ہے؟ تو 313 صحابہ تیار ہوئے۔ اے اللہ کے رسول کوئی ہتھیار لے لیں؟ کہا ہتھیار لینے کی اجازت نہیں، بس اللہ نے بتایا ہے حکم ہے ابھی چلو۔ کہا تلواریں گھر میں؟ کہا نہیں۔ 313 تھے، سواری 1 یا 2 ان کے گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اور کوئی ہتھیار 10 سے زیادہ نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، اور اس میں انصار مدینہ بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ مہاجرین ان کے خلاف تو وہ آ رہے ہیں، اور انصار مدینہ سے میرا یہ جو ہے معاہدہ ہوا ہے کہ مدینے میں ہوتے ہوئے اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن مدینہ سے باہر ان سے بات نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے مشورہ کیا۔ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمر نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور بار بار کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انصار مدینہ سمجھ گئے اور کہا اے انصار مدینہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ غالب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی کا نام بھی آتا ہے، سمجھ گئے کہ کیونکہ ہم نے حضور سے مدینے میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب یہ باہر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو انصار مدینہ کا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں آپ ہیں لے جائیں گے، بلکہ ریمات تک لے جائیں اور ہمارے اونٹوں کے کھر گھس جائیں اور دور دراز علاقوں سمندر میں چھلانگ لگانے کے کہہ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں، یہ کہیں کہ اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ، عمالقہ جیسے پہلوان لوگوں سے لڑنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم تو یہ کہتے ہیں آپ جائیں، آپ کا رب جائے، اور قدم بقدم ہم انصار مدینہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب مدینہ والوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔
اور انصار مدینہ نے ایسی نصرت کی، ایسی نصرت کا حق ادا کیا، کہا اے انصار مدینہ تمہارے احسانات کا بدلہ تو میں قیامت میں اللہ کے دربار میں اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے دلواؤں گا۔ اب یہ 313 کا لشکر ہے اور وہ بالکل آسان کام تھا کہ ان کو گھیر لیتے، لیکن اللہ کی تدبیر چلی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بجائے صحیح راستہ پہ جانے کے کہیں نکل جاتے، فرعون ان کی گرد کو نہ پہنچتا، بحر قلزم یا دریائے نیل پر روک دیا اور اللہ نے اس کو فرعون کے لشکر کو لایا اور وہاں ڈبویا فرعون کے لشکر کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ تو اسی طرح حضور آگے چلے گئے، ابو سفیان کا لشکر پیچھے آیا، اور عرب بڑے ذکی اور بڑے حساس ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ قافلے کے چلنے کے قدم ہیں، اور ایک جگہ دیکھا کہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور یہ کئی سو لوگ ہیں، اور ابو سفیان نے ایک اونٹ کی مینگنی دیکھی، وہ اٹھائی اور توڑی، اس کی کھجور کا نام لے کر کہا کہ یہ مدینے کی کھجور ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور یہ سب نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ اس نے اپنے یعنی شمال سے جنوب کی طرف مکے کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بیچ کا راستہ اس نے یہ راستہ چھوڑا اور سمندر کی طرف گیا اور تیز دوڑایا، اور ایک شخص کو بھیج دیا کرایہ دے کر کہ مدینے میں آواز لگا دو تمہارا لشکر گیا، تمہارا مال تجارت گیا۔ وہ پہلے سے پہنچ گیا اور اس نے آواز لگائی، اور ابو جہل 1000 آدمیوں کو مسلح کر کے لے کر آیا، مسلح 1000 آدمی، اور ان کو یقین تھا کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے وہ شرابیں ساتھ لائے تھے، ناچنے گانے والی باندیاں ساتھ لائے تھے، اور کہا بدر میں جا کر مسلمانوں کو کی جلد سے ختم کر دیں گے اور شرابیں پیئیں گے اور اپنے وہاں مزے کریں گے۔ یہ سب لے کر ایک ان کی تدبیر تھی، ایک اللہ کی تدبیر چلتی ہے۔ تو وہ لشکر تو پہنچ گیا مدینہ، مکہ اپنی نجات پا گیا، اور حضور کے سامنے 1000 کا لشکر۔ اللہ نے فرمایا تم میں 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بدر کا ایک مقام ہے کہ ہم نے ایک جگہ پر آپ کے لیے عریش، چھوٹا سا سائے کی جگہ بنائی، اور اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کی، اور زاروں قطار اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور آنسو بہ بہ کر آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی، اور داڑھی سے آپ کا دامن تر ہوا، اور دامن سے جس جگہ کھڑے تھے وہاں بھی جیسے کسی نے پانی ڈالا ہو، اتنے آنسو بہے، اور آپ کے ہلنے کی وجہ چادر آپ کے اوپر سے گری۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کے رونے پر رحم آیا کہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رو رہے ہیں، پیچھے سے کولی ورنہ جسے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کی مدد آپ کے لیے اتر گئی۔ تو نماز ایسا عمل کہ نماز یعنی اللہ کی مدد اتروانے والا اور انسان کی زندگی کو بدلنے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی امت کے لیے لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کرنے کے لیے دعوت کے ساتھ ابتدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز کہ جس سے انسانوں کی زندگی ملتی ہے اور ہدایت کی دولت ملتی ہے، اور انسان اللہ کے خزانوں سے براہ راست دین کے ذریعے عزت لینے والا، کامیابی لینے والا بنتا ہے، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کی محنت کر رہے ہیں، اور ہر کلمہ کو اس دعوت کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میں سید المرسلین، میری زندگی کا مقصد جس پر چل کر اللہ کے رضا کے اعلیٰ درجوں پر پہنچوں گا، اللہ کو اپنے ساتھ لوں گا، وہ کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو جیسے اللہ کی طرف بلانا میری زندگی کا مقصد ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ اور پہلے دن سے یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دعوت دینا، اسلام میں داخل ہونا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ جی پہلے اسلام قبول کرو اور پھر بہت سارا علم حاصل کرو، پھر اس کے کلمہ سیکھا ہے تو کلمے کی دعوت، آیت سیکھی ہے تو آیت کی دعوت، احکام سیکھتے جاؤ، اس کی دعوت دیتے جاؤ۔ امت پہلے دن سے ساتھ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ 5 یا 6 لاکھ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، ایسی جماعت کہ روئے زمین نے انبیاء کے بعد ان سے بہتر جماعت نہیں دیکھی۔
اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ العرفات میں صحابہ پورے میدان میں پھیلے ہوئے، کیونکہ ہر ایک اپنے خیمے میں وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے خیمے جہاں کوئی مرتب اور برابر میدان نہیں تھا، اس وقت اونچ نیچ بہت زیادہ تھی، میلوں میں صحابہ پھیلے ہوئے، اور اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کو خطبہ یہ معجزہ دیا کہ آپ کی آواز، یہ تو چند ہزار آدمی ہیں، اس کے لیے اسپیکر باہر والوں کو دائیں بائیں والوں کو آواز نہیں جائے گی، لیکن وہ خطبہ حجت آپ کا آخری خطبہ تھا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں اور ہمیں احکام دے رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کی آواز 1.25 لاکھ صحابہ، آخری جو انسان تھا، ان سب تک برابر پہنچ رہی تھی کہ یہ پیغام امت تک پہنچنا ہے۔ آپ نے پوچھا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ، یہ 1.25 لاکھ تو یہاں تھے، باقی صحابہ مدینہ اور باقی علاقوں میں اور باقی قبائل میں تھے، 6 لاکھ کی تعداد آتی ہے، تو اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پیغام پہنچا دیا، امانت اچھی طرح ادا کر دی، اور آپ نے جو دین کی محنت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ یہ صحابہ نے گواہی دی۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، 3 دفعہ کہا، اور کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کان کھول کر سن لو، تم میں سے جس کو دین کی جو بات پہنچی ہے اور اس کا یہ گواہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ اللہ کا دین ہے، غائبین تک پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ اس آواز کو لے کر اٹھے اور پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ تو یہ محنت جو اللہ نے آج اپنے فضل سے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، 3 صدیوں تک امت اجتماعی طور پر مل کر اس محنت کو کرتی رہی، اور 2/3 دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا، دنیا امن کا گہوارہ بنی، انسانیت کو ایک راہ عمل ملا، اسلام جیسا جو ادائیگی حقوق اور اخلاق والا مذہب ہے وہ ملا۔ لیکن جب امت نے اجتماعی طور پر اس دعوت کو چھوڑ دیا، اللہ جزائے خیر دے علماء اور مشائخ کو، اپنے اپنے علاقوں میں علم کو اور اس دین کو سنبھالا اور آگے طلب والوں کی طرف منتقل کیا، اور یہ دین ہم تک پہنچا، لیکن امت کا عام حصہ اس سے بے بہرا اور دور ہو چکا تھا۔ تو جیسے اللہ پہلے زمانے میں نبیوں کو بھیج کر دین کو زندہ کرتے تھے، اب نبی نہیں آنا، اللہ نے اپنے فضل سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر اس محنت کو کھولا، اور اکیلے ایک شخص نے آواز لگائی 1924 یا 26 میں، لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو، کلمے کو اپنی زندگی میں لے آؤ، نماز کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ سالوں محنت کی، اس کی یہ آواز آج پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کا دائم الفکرت متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور مسلسل غمگین رہتے تھے انسانیت کے لیے۔ آپ تو بخشائے تھے، آپ تو سید المرسلین تھے، لیکن امت کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگائی۔ آپ کا رونا اور آپ کی محنت اور یہ ہمارے لیے تھا کہ کیسے یہ امت صرف یہ نہیں کہ جنت میں داخلہ، دنیا ان کی ایسی بن جائے کہ اللہ راضی ہو، ان کی دعاؤں پر اللہ ان کے کاموں کو بنائے، اللہ ان کو رہبری اور رہنمائی اور جہاں برتری کا اللہ ان کو بخشے، اور موت ان کی مبارک ہو، اور قیامت تک آنے والے انسان قیامت کے بعد اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ اس فکر میں اللہ کے رسول نے ساری زندگی گزاری، تو مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے یہ فکر عطا فرمائی، اور اس محنت کو لے کر اٹھے، اور ان سے اللہ نے کام لینا تھا، اس لیے اپنی فکر کو اس کے لیے استعمال کیا۔ حاجی عبداللہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں جب نظام الدین گیا تو چند لوگ تھے، اور مولانا الیاس صاحب کا بیان ہوتا تھا، بیان زبان میں لکنت، لیکن اندر کی جو فکر تھی وہ ایسی تھی کہ سامنے والے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیتی تھی، اور اللہ کی ذات پر یقین اور جنت اور دوزخ کا ایسا بیان اللہ فرماتے ہیں، میرے جیسا آدمی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، جسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے، ایسا یقین۔ اور پھر مولانا عبید اللہ صاحب جو بزرگوں میں سے تھے، وہ ایک دفعہ آئے رائے گنج میں بیان کیا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی زبان میں لکنت تھی، روانی سے بات نہیں کرتے تھے، اٹک اٹک کر بات کرتے تھے، لیکن جو غم تھا دل میں وہ منتقل ہوا، اور اللہ نے امت کو اس محنت کے لیے اٹھایا۔
اور ایک مثال دینے لگے کہ ہم طلبہ ہم وہاں مولانا الیاس صاحب کے ساتھ اس کام کو سیکھ رہے ہیں، تو میں نے ایک دفعہ گنا کہ مولانا نے اللہ کا لفظ جب کہنا چاہا تو اس جو ہے تطلاہٹ کے سے ال 16 دفعہ ال کہہ کر پھر اللہ کا نام کہہ سکے، ایسا ان کا بیان ہوتا تھا. لیکن ان کے دل میں جو غم تھا وہ امت کی طرف منتقل ہوا اور یہ امت مسلمہ اس کام کو لے کر اٹھی. آج پوری دنیا میں اللہ نے اس پیغام کو پہنچا دیا. تو یہ فکر اس محنت کو دینا. ایسا فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلا کے تھے، بڑے خاندان میں سے تھے، علماء اور مشائخ، ان کی بڑی جائیدادیں تھیں کیونکہ بہت پہلے سے ان کا نظام چل رہا تھا. لیکن ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ چھوڑ کر بنگلہ والی مسجد میں آ گئے اور وہاں اللہ اللہ کرنے لگے. اور میوات کے لوگ اور جو آنے والے ان کو کلمہ نماز، اس پر اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو چنا. مولانا الیاس صاحب نے یہ محنت اٹھائی تو ان کی جو دکانیں تھیں، ان کے جو گھر تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، لوگوں نے قبضہ کیا. شروع میں کرایہ وغیرہ ملتا رہا، بعد میں ختم. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو دعوت کی فکر میں اتنا لگایا کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ان کے جو ہے رشتے داروں میں سے ایک بھانجا، غالباً ظہیر، میاں ظہیر، اس نے تیاری کی اور کاغذات نکلوائے اور کاغذات نکلوا کر سب کچھ دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب کی جو جائیداد ہے، ان کے نام پر جو کچھ ہے والد صاحب کی طرف سے منتقل ہے، سارے کاغذات موجود ہیں. اور جو مجسٹریٹ تھا اس کے سامنے کے سارے کاغذات دکھائے. کہ دیکھو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ والا آدمی ہے اور اس کے یہ کاغذات ہیں، تو آپ فیصلہ فرما دیں اور آپ مدد کریں کہ لوگوں سے وہ جائیداد لے کر مولانا الیاس صاحب کو دی جائے. تو اس مجسٹریٹ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ کاغذات بالکل ٹھیک ہیں، تمہاری جو وکالت بالکل ٹھیک، لیکن میں چاہتا ہوں ایک نظر محمد الیاس کو دیکھ لوں جو مولانا محمد اسماعیل کا بیٹا ہے، اور پھر میں اس کے لیے دستخط کر دوں. وہ میاں ظہیر بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے اور سارا یہ مدعا بیان کیا کہ آپ صرف سواری ہے، بیٹھیں اور چلیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر واپس آ جائیں. چند لمحات اور چند سیکنڈ کی بات ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا میاں ظہیر، اللہ نے مجھے امت کی فکر اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنی فکر کو کسی اور جگہ دے دوں تو دنیا میں جہاں ٹکراؤ ہو جائے گا اور یہ اس محنت کا بہت نقصان ہوگا، اس لیے میں نہیں جا سکتا. اور پھر مثال دی کہ میری مثال تو اس زمانے میں ایسی ہے کہ جیسے دہلی کا بہت مشغول چوک، چاروں طرف سے ٹریفک کا ازدحام اور ٹریفک پولیس کا ایک آدمی جو کھڑا ہوا ہے اور جس کے اشاروں سے ٹریفک رواں دواں ہے، چل رہی ہے. اب وہ دیکھتا ہے اس چوک میں کھڑا ہوا کہ ایک بڑھیا بہت دیر سے کھڑی ہوئی ہے اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، آہستہ چلنے کی وجہ سے یہ جو ٹریفک آ رہی ہے روڈ پار نہیں کر رہی، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا. تو یہ ٹریفک پولیس والا اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ کتنا اہم کام ہے. اگر اس کی ہمدردی اور اس کی خیر خواہی کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کر جائے گا تو یہ سواریاں آپس میں ٹکرائیں گی اور پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کہا اس سے کہیں زیادہ نازک میرا یہ کام ہے، میں اپنی اس فکر کو دوسرے کام کے لیے نہیں دینا چاہتا. اب جس سے اللہ نے کام لینا ہو. اب عبداللہ صاحب تو 6 مہینے پائے تھے اور اب کچھ عرصہ ہی ہوا تھا گئے تھے، لیکن ان کی طلب اور ان میں صلاحیت اور استعداد، اللہ نے ان سے کام لینا تھا. کہتے ہیں جب میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں فکر کا ایک ذرہ بھی اس دوسرے کام کے لیے نہیں دے سکتا، کہتا میں نے بھی وہاں سے عزم کیا، اے اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری فکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور امت کے لیے ہو، میں بھی اس فکر کو کسی کو نہ دوں. کہ اس دن سے عزم کیا تھا اور موت تک اسی عزم پر حاجی صاحب باقی رہے، موت تک اسی عزم پر باقی رہے. اس لیے کسی چیز کی فکر نہیں، صرف انسانیت، اور صرف مسلمان امت مسلمہ نہیں بلکہ انسانیت کی. یہ انسانیت جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ پوری انسانیت کے لیے کہ کیسے ان کو ہدایت مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں رہتے تھے. تو ایسے ہی اللہ نے جن سے کام لیا ان کی فکر بھی ایسی کہ کراچی میں جب یہ کام شروع ہوا تو کام بڑھنا شروع ہوا. تو جو دنیا والے ہیں کچھ لوگ تاجر آ گئے کہ حاجی صاحب کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیجیے اور وہ پیسے جو ہیں ہم اپنی تجارت میں شامل کر لیں گے، آپ کا جو نفع ہوگا آپ کو دے دیں گے، یہ مہمان، یہ مرکز، آپ کا آنے جانے کا خرچہ ہرگز نہیں.
ہرگز نہیں. فوراً ایسا انکار کیا کہ وہ چھٹپٹا گئے. لیکن وہ بھی بہت خیرخواہ تھے. کچھ دنوں بعد آئے, کہا جی ایک بات کرنے. کیا؟ کہ جی آپ پیسے بے شک نہ دیں, ہم کچھ پیسے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں, وہ آپ ہمیں دے دیں اور ان پیسوں کو ہم اپنی تجارت میں ملا لیں. تجارت میں ملا کر جو نفع ہوگا ہم آپ کو دے دیا کریں گے, یا قرضہ لے لیں آپ کو آپ بعد میں ادا کر. کہا ہرگز نہیں, نہ میں تمہارا ہدیہ قبول کروں گا, نہ قرضہ لوں گا, نہ مجھے دو, ایسے ہی چلنے دو. پھر وہ چلے گئے, لیکن تھے وہ بھی بڑے ہمدرد. کچھ دنوں بعد وہ آئے اور کافی ساری رقم حاجی صاحب کے سامنے پیش کی. بھئی یہ کیا ہے؟ کہ جی یہ ہم نے خود, آپ تو ہم سے لے نہیں رہے تھے, ہم نے خود آپ کے نام سے, آپ کے ہدیہ کرنے کے نام سے اپنی ایک رقم الگ کی اور کہا یہ حاجی محمد عبدالوہاب صاحب کی ہے, اور اس کو اپنے کاروبار میں لگایا, اور کاروبار میں لگا کر الحمدللہ ہمیں بھی بہت نفع ہوا, اور یہ آپ کا نفع ہے, یہ رقم لے لیں. حاجی صاحب نے کہا ہرگز نہیں لوں گا, اس کو اٹھا لو. وہ کہنے لگے حاجی صاحب بات کیا ہے؟ کہا بات دو یقینوں کی ٹکر کی ہے, بات دو یقینوں کی ٹکر کی ہے. ہماری یہ محنت, اللہ کی ذات پر یقین ہو, چاہے کائنات کا ایک ذرہ اس کے ساتھ نہ ہو, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے سارے کام بنیں گے, اور تمہارا یقین مال پر ہے کہ مال سے کام بنیں گے. تو یہ دونوں یقینوں کی ٹکر ہے. میں کیسے مال کو قبول کر سکتا ہوں؟ ہمارے کام کا ایک بنیاد تو اللہ پر اعتماد ہے. تو اس لیے ہماری محنت یقینوں کو بنانا, اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور دعوت دینا کہ یقین بنے, اور اسی یقین پر اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہوگا. اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا, اور اللہ نے بھیجا اس امت کو. اخرجت للناس, یہ امت بھیجی گئی ہے, اللہ نے اس کو چنا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. تو اس کے لیے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا, اللہ نے ہمیں اس امت میں بنایا ہی اس لیے, اور اللہ کی مہربانی ہمارے بغیر مانگے, بغیر استحقاق کے اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی. تو بھئی پوری انسانیت کو ہدایت ملے تو اس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اب جیسے نقل و حرکت ضروری ہے, جسے سورج کے نکلنے کے ساتھ کائنات کا نظام ہے وہ ذرہ برابر جو ہے اس میں توقف نہیں کر سکتا, ہواؤں کے چلنے کے ساتھ کائنات کا نظام ہے, اسی طرح پانی کے بہنے کے ساتھ, تو اس سے کہیں زیادہ اس امت کی نقل و حرکت کے ساتھ کائنات کی بقا کا نظام ہے. اس امت کی نقل و حرکت سے اللہ کا دین زندہ ہوگا, اور اللہ کے دین سے یہ کائنات باقی رہے گی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت اور امت کے پہلے حصے کی محنت کی برکت ہے کہ دین باقی ہے, دنیا باقی ہے. جب محنت اس میں کئی دفعہ عروج اور زوال آئے گا, اور جب امت ایسی ہو جائے گی کہ ساری امت نافرمان اور ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہوگا, تو اس کی وجہ سے اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے. اور جس دن اللہ کہنے والا کا انتقال ہوگا, اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ پھونک دو, اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی. تو بھئی اللہ کا یہ دین, تو اللہ نے ہمیں یہ جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ کے اس کے لیے امت کو چنا گیا ہے, بھیجا گیا, اسی لیے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. اس کے لیے بھئی ہم اپنی پچھلی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ تو ہمارے خواہشات اور چاہتوں کو بنانے میں لگی. اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی, اے اللہ تو پچھلی ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے, اور پوری امت کی کوتاہی کو معاف فرما دے, اور اللہ کے سامنے, اللہ کے رسول کے سامنے, اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اس محنت والے ہوں. تم اللہ کا معاملہ نیت کے ساتھ ہے, تو بھئی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے پر لگے گی. تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کا معاملہ اللہ کی دین نیت سے شروع ہوتی ہے. اللہ کا معاملہ اللہ کی دین نیت سے, کیونکہ دل کی بھیدوں کو جاننے والا ہے. جب ہم نے یہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھو, اللہ کی نظروں میں ہماری قیمت بڑھ جائے گی, ہمارا درجہ بڑھ جائے گا, اور ساری انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر حضور کی محنت کو کرو, اللہ تمہاری محنت کے اعمال کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے. تو بھئی نقل و حرکت بھی ضروری ہے. انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, اور بھئی اپنے مقام میں اس ماحول بنانا یہ بہت ضروری ہے. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہر مسجد میں 50 60 70 ساتھی ہیں. ایک آدمی کے 4 مہینے لگنے کے لیے
کتنی دعائیں، کتنی جماعتوں کے افسار، کتنی گشتوں میں جوتیاں گھستی ہیں، کتنی قوت خرچ ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک آدمی 4 مہینے لگا کر آیا، اس محنت والا بنا، اور جذبات میں جب جذبات ہوتے ہیں محنت کرتا ہے اور بعد میں اپنے مقام پر کام کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ انسانیت کا، اور کتنا بڑا نقصان ہے اس محنت کا. اس لیے بھی اپنے مقام پر بھی اس کام، جتنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب اس بات کا عزم کریں کہ ہم جو ہے روزانہ اس محنت کو وقت دیں گے اور اس کی پابندی کریں گے. تو بھائی اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ. ابھی کچھ دنوں پہلے رائے میں یورپ کے ملک سے ایک پیغام آیا، اس ملک سے، کہ جی ہم اپنی جماعتوں کو، یورپ سے لوگ اٹھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس کام میں لگ رہے ہیں اور اپنے ملکوں میں وہ گشتیں کر رہے ہیں، مقامی کام کر رہے ہیں. رائے مرکز آتے ہیں، مراکز میں جاتے ہیں تو خوب مجمع، خوب ماحول، لیکن مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ 100 آدمی موجود ہیں اور محنت کرنے والے 3-4 موجود ہیں. علامہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، دین پر چلنا اور دین کو سیکھنا اور دین کے لیے محنت کرنا یہ ماحول سے بنتا ہے. اپنی مسجدوں میں ماحول بنائیں. مکے والے روک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قبائل پر پیش کر رہے تھے، مدینے والوں نے قدر کی اور مدینے کا ماحول بنا. مسجد، گھر اور بازار سب ایک جیسے تھے. ان کے بازار ان کی مسجد سے مختلف نہیں تھے. کہا ہمارے بازار ایسے ہی تھے جیسے مسجدیں، مسجدوں میں جیسے اللہ کی یاد اور اللہ کے احکام پر چلنے کی پابندی، نمازیں، ہم بازار میں بھی جو ہے وہی دعوت اور وہی اخلاق اور اللہ کے احکام کو پورا کرتے تھے. اسواقنا کا مساجدنا، ہمارے بازار ہمارے مسجدوں کی طرح، اور گھر تو اس سے بھی زیادہ. اس لیے جو آنے والے تھے عورتوں کو گھروں میں بھیجا جاتا. چند دنوں میں وہ عورتیں پورے اسلام